جبرائیل کو اللہ نے اپنے حکم سے بھیجا کہ جاؤ خلیل اللہ سے پوچھو، تم جا کے پوچھو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، کیا چاہتے ہیں فرما دیں۔ تو راستے ہی میں ابھی گر رہے تھے تو لمبا راستہ تھا، بہت اونچے سے پھینکا گیا تھا، راستے میں جبرائیل نے پوچھا کہ اگر میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتا دیجئے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا علمہ بحالی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرشتے کو جواب دیا، اب نیچے ابھی آگ جل رہی ہے، اب گر رہے ہیں، علمہ بحالی حسبی ان سوالی، میرا رب جانتا ہے میرے حال سے باخبر ہے، میرا رب میرے حال سے باخبر ہے، اس لیے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علمہ بحالی حسبی ان سوالی، تو مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، فرشتے کہہ رہے تھے بڑے امتحان کا وقت ہے، رب العالمین نے فرمایا دیکھا ہمارے خلیل نے کیا جواب دیا۔ تم سمجھتے تھے شاید خلت دوستی کے اس مرحلے پر پورے نہ اترے، دیکھو کیسے اترے۔ جو جیسے ہی یہ جواب ختم ہوا تو ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، اب آگ سے مخاطب ہے، اب ابراہیم نے نہیں کہا، دعا نہیں مانگی، کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے رب کی مرضی یہی ہے کہ آگ میں پھینکا جائے اور جل جاؤں حاضر ہوں، رب کی مرضی یہی ہے آگ میں پھینکا جاؤں جل جاؤں حاضر ہوں، کچھ کہنا نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی حکایت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو براہ راست حکم فرمایا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جاؤ، آگ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اب دیکھیے آگ کی خاصیت تو جلانا ہے، لیکن سبحان اللہ حکم الہی یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ آگے ارشاد فرمایا بردن و سلامن، سلامتی کا باعث بن جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ڈیپ فریزر ہو جائے، ایسی ٹھنڈک ہو، ایسی ٹھنڈک ہو آگ میں کہ جس سے سلامتی ہو، نقصان نہ پہنچے۔ بعض دفعہ ٹھنڈک بھی تو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ بے شمار افغانی مسلمان بھائی اس وقت ٹھنڈک میں اور سردی میں مر رہے ہیں۔ امریکہ اسلام دشمن ملک نے اقوام متحدہ جو اس کی لونڈی ہے اس کے ذریعے سے یہودی اور عیسائی اور ہندوؤں کے گٹھ جوڑ سے ہزاروں افغان مسلمان بچے برف پوش پہاڑیوں میں سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ہرات اور قندھار میں برف باری ہوتی ہے، افغانستان کی سرزمین پر پہاڑی علاقوں میں تسلسل سے برف پڑتا ہے، تو برف پوش پہاڑیاں ہیں اور بے شمار افغان ہیں جو مدد کے محتاج ہیں، اور سامان رسد کی کمی ہے، سامان زیست کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان افغان بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہم کو بھی ان کی خدمت کی اور مدد کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ امریکہ کو اور اسلام دشمن قوت یہودیوں کو اور ہندوؤں کو ہم بتا سکیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر حال میں مدد کرتے ہیں۔ تو برف جو ہے اس میں آدمی مر بھی جاتا ہے اگر انتظام نہ ہو آگ سے سینکنے کا۔ سینٹرل ہیٹنگ سسٹم پورے یورپ میں سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے، فریزنگ بلو فریزنگ پوائنٹ، یعنی نقطہ انجماد سے بھی نیچے 25-30، کینیڈا وغیرہ کے بعض علاقوں میں 50، اور یہ روس کے بعض علاقے ہیں اس میں بے پناہ سردی، اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں بے پناہ سردی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ آپ باہر دن میں نہیں کھڑے رہ سکتے جب برف پڑ رہی ہو، آدھا گھنٹے کے اندر آدمی خود برف پوش ہو جاتا ہے۔
اور 1 گھنٹے کے اندر اندر مر جائے اگر کھڑا رہے اسی طرح سے۔ برف بعض اوقات جب پڑتی ہے اس تیزی سے پڑتی ہے کہ آدھا آدھا 2 گز زمین برف سے بھر جاتی ہے، 3 گز زمین برف سے بھر جاتی ہے۔ تو ایسی ٹھنڈی نہ ہو، سلامتی کا باعث بن جائے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اوپر سے پھینکے گئے، جبرائیل پر بچھا دو، اور ہمارے خلیل کو چوٹ نہ لگنے پائے، آرام سے آ کر بیٹھ گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ تھے ابراہیم خلیل اللہ۔ ان کو پھر خلیل کا پھر امتحان ہوا، بیٹی کی قربانی دو، تو ارشاد فرمایا میں حاضر ہوں۔ جب بیٹی کو قربان کرنے کے لیے پہنچ گئے، چھری نہیں چل رہی تھی، تو غصے میں آ کر بعض مفسرین نے لکھا کہ غصے میں آ کر چھری پھینک دی۔ اس کو چلاتے تھے اور رگڑا لگاتے تھے، تیز کرتے تھے اس کو، پھر چلاتے تھے، نہیں چلتی تھی۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب جوش میں کہتے تھے چل ذبح کر، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، تو چھری کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اور یہ رب کے کرم پر منحصر ہے، پتھر بھی گویا ہو جاتے ہیں، گود میں بچہ بھی ماں کی گویا ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعات قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی موجود ہیں۔ گویائی کی قوت عطا فرما دی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دینے کے لیے بچے کو ماں کی گود میں قوت گویائی عطا فرما دی۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں واقعات ہیں۔ پتھر کو قوت گویائی عطا فرما دی، پتھر کو قوت گویائی صحیح بخاری میں مسلم میں ہے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، پہاڑوں سے گزرتے تھے، تو پہاڑ کے پتھروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سننے والے سنتے تھے اور اسلام کو قبول کرتے تھے، یہ بھی پتھر حضور کی گواہی دیتے تھے۔ تو پتھر بول رہے ہیں، سب کچھ بولتا ہے۔ تو چھری نے کہا میں ذبح کرنا چاہتی ہوں، آپ 1 مرتبہ چھری چلاتے ہیں، 70 مرتبہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ خبردار چلنے نہ پائے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ہمارے خلیل، ہمارے دوست، فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی دے کر سچ کر دکھایا۔ قربانی اللہ کے لیے ہے، جانور اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے، اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہوتی، کسی کے دکھانے کے لیے، خوشی کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ کے لیے ہے کہ مال کی قربانی دو، پیسے کی قربانی دو، مال کی بھی قربانی دو اور جان کی بھی قربانی دو۔ جان کی قربانی جہاد میں دو۔ کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، افغانستان میں بھی جہاد ہو رہا ہے۔ وہ قوتیں جو کفر کی قوتیں ہیں، امریکہ، فرانس، یہود، اسرائیل، روس، یہ سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، شمالی اتحاد کے لوگوں کو۔ یہ کفر کی قوتوں کا مرکز ہے شمالی اتحاد، وہاں بھی جہاد ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی سلطنت کو، افغانستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چیچنیا میں جہاد ہو رہا ہے، بوسنیا میں جہاد ہو رہا ہے، فلپین میں آج ہی کے اخبار کی خبر ہے، فلپین میں بھی مجاہدین عیسائی حکومت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے برما میں بدھ مذہب کی حکومت مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کر رہی ہے اقیات کے علاقوں میں، اور ایسے ہی افریقہ کے بہت سے علاقوں میں بے شمار مظالم۔ مسلمان اس وقت اسلام نہیں، مسلمان مظلوم ہے، اور اسلام کو ایک مظلوم بنا دیا گیا ہے چاروں طرف سے۔ لیکن الحمدللہ
قرآن موجود ہے، اور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ جہاد، ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور اللہ نے قرآن میں جس طرح حکم فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوم ظالم کے خلاف جہاد، جہاد ظالم کے خلاف ہے، جہاد ظلم کے خلاف ہے، جہاد جب ہی ہوتا ہے جب ظالم کی قوتوں کو چیلنج کیا جائے۔ 7 لاکھ فوجیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اگر گھیرے ہوئے ہوں، ان کے گھروں کو آگ لگا رہی ہوں، ظاہر ہے جہاد پھر فرض ہو جاتا ہے، عزتوں اور عصمتوں کو لوٹ رہے ہوں، جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بوسنیا میں، چیچنیا میں روسی فوجیں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھا رہی ہے، اور عیسائی فوجیں فلپین میں اور مختلف مقامات پر، امت مسلمہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے عملی جہاد میں حصہ لے، جان کی بھی قربانی دو، مال کی بھی قربانی دو۔ قربانی سے 10 ذی الحج کی قربانی سے سبق یہ دیا کہ مال کی بھی قربانی دو، اور جب وقت پڑے تو جان کی بھی قربانی دو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی، آپ کے ہمیں سب کو، مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی حفاظت کی سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مدرسہ علیمہ تعلیم قرآن، اچھا آگے میں نے کہا کہیں ہاں نہیں یہی سوچا، نہیں کوئی بات نہیں، میں نے یہ چپل اللہ